پہلے وہی جماعتیں جو کہا کرتی تھیں کہ حکومت وفاقی حکومت غلط کر رہی ہے، وفاقی حکومت کو روکا جائے، اور ان کو ایس او پیز فالو کرانے کا، ان کو لاک ڈاؤن کرانے کا پریشرائز کیا جائے. اب وہی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے. یہ پاسا کیسے پلٹ گیا ایک دم سے؟ وائی سو؟ موقع پرستی سے کام لے رہی ہیں. لیکن ہمیں میرے خیال ہے سیاست سے ذرا ہٹ کے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو اسمبلی ہے، لیجسلیٹرز ہیں، لیڈرز ہیں، وہ مل کر ایک لاہے عمل بنائیں. ایک تو یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم اس طرح اس کو سیاست سے لنک نہیں کر سکتے یا جلسوں سے لنک نہیں کر سکتے جس طرح کے حکومت کہہ رہی ہے، کیونکہ یہ صرف جلسوں سے تو نہیں پھیلتا نا. باقی تمام باتیں جو افتخار صاحب نے جس کی وضاحت کی، جو اشارے کیے، ان تمام چیزوں سے پھیلتا ہے نا. بازاروں میں بھی تو پھیلتا ہے. آپ دیکھیے ہماری جو منڈیاں اور بازار ہیں، آپ دیکھیے لاکھوں لوگ ایک ایک بازار میں، ایک ایک منڈی میں ہر روز جمع ہوتے ہیں، اور انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوتے، اور کتنے قریب ہوتے ہیں. ہمارے خاص طور پہ روایتی بازار ہیں، وہ کس طریقے سے اس میں آدمی سے آدمی جڑا ہوتا ہے، اور ہمارے ریسٹورینٹس اور پھر ہمارے مالز کس طرح بند ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی تو پھیلتا ہے نا. صرف جلسوں سے تو نہیں پھیلتا. اگرچہ جلسوں کو آپ اس طرح اشارہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کے جلسے پہلے، اب اپوزیشن کے جلسے، وہ لیڈرشپ کی ایک لیک آف سیریسنس ضرور ظاہر کرتے ہیں کووڈ کے بارے میں، اور تھوڑا زیادہ سیریس ہونا چاہیے. اب دیکھیے جو پچھلی دفعہ تھی، وہ سب باتیں جو ابھی ہوئی، وہ سب ہوتے ہوئے بھی کچھ ہم سستے چھوٹ گئے. ایک تو وہ ایسے موسم میں آیا جب گرمی ہماری طرف بڑھ رہی تھی، اس وقت تک پتہ نہیں تھا، لیکن اب کچھ لگ رہا ہے کہ اس وبا کا تعلق جو ہے وہ کچھ موسم کے ساتھ بھی تھا، کہ بڑھتی گرمی میں جیسے گرمی تیز ہوئی اور ہوا میں جو ہے وہ نمی بڑھی تو یہ رک گیا. تو شاید ایک موسم کا بھی اس کے ساتھ تعلق تھا. پھر ہماری ڈیموگرافی نے بھی سپورٹ کیا کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور نوجوانوں پر اس طریقے سے کرونا اثر نہیں کرتا جس طریقے سے ضعیفوں پر، بوڑھے لوگوں پر، یا جو پہلے سے بیمار ہیں، کوئی ان کو موبیلٹی جسے کہتے ہیں، کوئی دوسری بیماری ساتھ ہے، ان کو ہے. تیسری چیز شاید کچھ ہماری امیونٹی بھی تھی. تو پہلی جو لہر تھی اس میں ہم سستے چھوٹے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب بھی ہم سستے چھوٹ جائیں گے. اب نئی جو لہر آئی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی پیش بینی کریں. ہم یہ تصور نہ کر لیں کہ اب بھی خود بخود کنٹرول ہو جائے گی، کیونکہ ایکسپونینشل گروتھ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اموات ہیں، روزانہ اموات ہیں، وہ 3 سے 4 گنا بڑھ گئی ہیں چند ہفتوں میں. اگرچہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو ڈیلی آپ نے جو کاؤنٹ بتایا وہ 1000 سے 2000 اور 2000 سے کچھ اوپر گیا ہے، تو ابھی موربیڈیٹی کافی ہو گئی ہے. ہسپتالوں پہ پریشر بہت بڑھ گیا ہے، اور ہمارا جو ہیلتھ کا اسپتالوں میں بستر نہیں مل انفراسٹرکچر رہے ہے. زینب صاحب. اب سوال پھر یہی ہوتا ہے کہ واٹ نیکسٹ، کیا کیا جائے؟ دیکھیے بالکل ہمارے ہسپتال، ہیلتھ سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ نمٹ سکیں. سب سے بڑی بات تو ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو فوری طور پر تیار ہونا ہے کہ اگر یہ وبا بڑھتی ہے تو کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم کیسے کوپ کرے گا، ہمارا سوشل سسٹم کیسے کوپ کرے گا. اور اس وقت تک جو ہماری انفارمیشن ہے اس وبا کے بارے میں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہیلتھ کے حوالے سے بھی، بچاؤ کے حوالے سے بھی، اور اس پر عمل درآمد کرنا. کیونکہ ایک بات طے ہے کہ اس وقت ہم بالکل اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ لاک ڈاؤنز میں جائیں. دنیا میں بہت کم ہی ایسے ملک ہوں گے، شاید بہت ہی خوشحال، جو فل لاک ڈاؤن میں جائیں گے. جب لاک ڈاؤن میں نہیں جا سکتے تو پھر ہمیں ایس او پیز کی طرف جانا ہے. اور ایک چیز جو اب تک ثابت ہو چکی کہ خالی ماسک کا استعمال بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو بچا سکتا ہے، اگر ہم اکنامک ایکٹیویٹی بھی جاری رکھیں اور یہ انشور کر سکیں کہ سب لوگ ماسک پہنے، کسی طرح کے بھی ماسک پہنے، کوئی سرجیکل ماسک ضروری نہیں ہے. کپڑے کا پہنے لیکن ایٹ لیسٹ ماسک پہنے، اور ماسک کو تواتر سے واش کرنا از آلسو ویری امپورٹنٹ. افتخار